پیارے عاشقان رسول، آج آپ کو میں نے قرآن پاک کے ذریعے ایک بڑی مقبول دعا کے بارے میں بتانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، حضور کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ چیز حضرت یونس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اسی کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اپنے معمولات میں اس کو شامل کیجئے، اپنی دعاؤں میں سے شامل کیجئے۔ پریشان ہیں تو آیت کریمہ کا ختم کیجئے، بیمار ہیں تو یہ حدیث ہم نے سنی کہ 40 مرتبہ اس کو پڑھ کر دعا مانگے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس بیماری میں دنیا سے جانا لکھا ہے تو شہید کا مرتبہ ملنا ہے، اور اگر انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو گئے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت آج آپ نے سنی ہے، اس کی برکتیں لوٹیے اور اس کے ذریعے خوب دعائیں کیجئے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دارالاسلام میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، طلاق کے سوال سب سے زیادہ آتے ہیں، لوگ آ کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ طلاق کی ایسی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ یعنی کہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان مردوں کی عقلوں پر کیا پردہ پڑا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، یا ان کے ساتھ کوئی نفسیاتی مرض ہے۔ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے، یا میں نے خود جو یعنی کہ مسئلہ آیا، تفصیلات پوچھی تو حیرت ہوتی ہے، یار اس بات پہ طلاق دے دی۔ آپ یقین کریں، مجھے یاد ہے ایک مسئلہ آیا کہ شوہر نے بیوی کو اس لیے طلاق دی کہ شوہر صبح اٹھا اور اس نے بیوی سے کہا کہ مجھے چائے کا کپ بنا دو، اور بیوی کوئی ضروری کام کر رہی تھی یا کسی اور چیز میں مشغول تھی، تو جو بیڈ ٹی جو پلنگ کے اوپر ہی چائے پینی ہوتی ہے، بیڈ کے اوپر ہی چائے پینی ہوتی ہے، وہ بنانے میں اور اس کے لانے میں دیر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، اب شوہر صاحب کی جو شان فرعونیت تھی وہ برآمد ہوئی، اور اس نے اگلے منٹ کے اندر بول دیا طلاق طلاق طلاق، طلاق ہو گئی۔ اب آ کے مسئلہ پوچھ رہے جی مفتی صاحب کیا ہوا؟ تو اب اس سے یہ پوچھے کہ بھائی یہ طلاق کا لفظ کیا چائے کے کپ کو بولا تھا، دیوار کو بولا تھا، بیوی کو بولا تھا؟ جی بیوی ہی کہا تھا، دماغ میں کیا تھا؟ جی بیوی تھی۔ وہ کہا بیوی تھی تو پھر ٹھیک ہے، موجے کرو اب طلاق دے دی، ہوگی طلاق، 3 طلاقیں ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ طلاق دینے کی وجہ، اس سے بھی معمولی وجوہات مل جائیں گی کہ بیوی، شوہر جو ہے وہ گھر سے باہر انتظار کر رہا تھا، اس نے بیوی سے کہا ذرا جلدی تیار ہو کے آ جاؤ، بیوی نے تھوڑی سی دیر کر دی، بس دیر کر دیا، بیوی اندر سے اندر، شوہر باہر سے باہر، چلے جی طلاق، فارغ۔ یہ آئے دن کے مسائل، اور سینکڑوں ہزاروں طلاقیں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی وجوہات سے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو گھروں میں رویہ ہے یہ بڑا ظالمانہ رویہ ہے۔ طلاق دینا کوئی ایسا کوئی جائز اور ثواب کا کام نہیں ہے، بلا کسی صحیح سبب کے جو شریعت کی نظر میں معتبر ہو، اس کے بغیر طلاق دینا گناہ کا کام ہے، ناجائز کام ہے۔ یہ ایک قسم کا یہ گھر برباد کرنا ہے، یہ آگے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گناہوں کا دروازہ کھول دینا ہے۔